سب سے پہلے خبر یہ کہ کراچی میں انٹیلیجنس پر مبنی ایک اور آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں تلاش کیا گیا۔ ISPR کا بتانا ہے جس کے نتیجے میں 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گرد معصوم شہریوں کے قتل میں بھی سرگرم تھے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ کارروائیوں کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ آج صبح 6 دہشت گردوں کے ایک گروپ نے درابند میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں کی چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا گیا۔ ISPR کا بتانا ہے کہ اس کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو چوکی میں ٹکرا دیا۔ دھماکوں کے نتیجے میں عمارت گر گئی جس سے متعدد ہلاکتیں ہوئیں اور 23 بہادر سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کا بتانا تھا کہ تمام 6 دہشت گردوں کو مؤثر طریقے سے جہنم واصل کر دیا گیا۔ دہشت گردوں نے بعد میں خودکش حملہ کر دیا۔ کراچی میں انٹیلیجنس پر مبنی ایک اور آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں تلاش کیا جس کے نتیجے میں 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 بہادر جوان شہید ہوئے۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR سے متعلق بتاتی ہے کہ ہلاک دہشت گرد معصوم شہریوں کے قتل میں بھی سرگرم تھے۔ کارروائیوں کے دوران اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ آج صبح 6 دہشت گردوں کے ایک گروپ نے درابند میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں کی چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کو مؤثر طریقے سے ناکام بنا دیا گیا۔ اس کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو چوکی میں ٹکرا دیا۔ دھماکوں کے نتیجے میں عمارت گر گئی جس سے متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ 23 بہادر سپاہی شہید ہوئے۔ تمام 6 دہشت گردوں کو مؤثر طریقے سے جہنم واصل کر دیا گیا۔ دہشت گردوں نے بعد میں خودکش حملہ کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف کارروائیوں کے دوران 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی درنزندہ میں کی گئی۔ 11 اور 12 دسمبر کی درمیانی رات ڈیرہ خان میں دہشت گردوں کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے۔ بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف کارروائیاں ہیں جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، ہلاک کیا گیا۔ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں اور دہشت گردی کی نئی لہر، کیا تجزیہ آپ کا اس کے اوپر؟ جی، ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ 2 دن کے دوران جو مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں جس کی تفصیل ISPR نے بھی میڈیا کو ریلیز کی، آپ نے بھی دیکھی، میری نظر سے بھی گزری۔ ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ آپریشنز ہیں بیکاز جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی کنفرم انٹیلیجنس کے اوپر ہے، جہاں پر دہشت گرد یا ان کے سہولت کار یا ان کے جو رنگ لیڈرز چھپے ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ آپریشنز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو لوگ مارے جاتے ہیں عموماً وہ ہائی پروفائل ٹارگٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کنفرمڈ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں یا مصروف ہوتے ہیں یا ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں یا پناہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور فیوچر کی کارروائیوں کے لیے، تو ان کے خلاف یہ جو آپریشنز ہیں ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ آپریشن ہے۔ بہت بڑی کامیابی سیکورٹی فورسز حاصل کیے تھے، تعداد میں لوگوں کو مارنا۔ DA خان کو کافی عرصے سے DA خان سراؤنڈنگ ایریاز میں یہ لوگ پاپولیشن کا یوز کرتے ہوئے بیکاز DA خان بالکل ایج کے اوپر ہے اور فاٹا اور DA خان کا جو ایریا ہے اس علاقے میں سہولت کار بھی ان کو مل جاتے ہیں بیکاز DA خان اینڈ سراؤنڈنگ میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ ارسٹ وائل فاٹا سے نکل کے تو یہاں پر آ کے رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں اور خاص طور پہ ٹانک اور ارد گرد کے ایریے میں، تو ان کے خلاف یہ آپریشن یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے ان کے نیٹ ورک بھی ڈیفینیٹلی بہت حد تک متاثر ہوگا، یہ ڈیمورلائز بھی ہوں گے، ان کی لیڈرشپ ڈیمورلائز ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کامیاب آپریشنز کے بعد یہ دہشت گرد پھر آن دی رن ہوتے ہیں، ان کو پھر بھاگنا پڑتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی سیکورٹی فورسز ان کے پیچھے ہیں، ان کو پاس انٹیلیجنس انفارمیشنز ہیں اور ان کے لیے چھپنا یہاں پر بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ ڈیفینیٹلی ان کا کمانڈ سٹرکچر بھی ڈسرپٹ ہوتا ہے، ان کی کمیونیکیشن بھی ڈسرپٹ ہوتی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز بھی افیکٹ ہوتی ہیں اور بڑا پازیٹیو میسج آتا ہے نیشن کے لیے بھی اور ان لوگوں کو بڑا اسٹرانگ میسج آتا ہے کہ یہ چھپ کے بیٹھ نہیں سکتے۔ پاکستان کی فوج الحمدللہ سیکورٹی فورسز عوام کی مدد کے ساتھ بھرپور طریقے سے تیار ہے اور ہم نے ان کو شکست دینی ہے، ماضی میں بھی دی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ دیں گے اور کسی ابہام کا کسی بھی قسم کے مخمصے میں کسی کو بھی آنے کی یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اس وقت سیکورٹی ایکٹس پر ڈاکٹر قمر چیمہ نے میں جوائن کیا۔ قمر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ جو حالیہ کارروائیاں ہو رہی ہیں کچھ تیزی میں آ گئی ہے، تجزیے کے دوران جیسے ڈاٹس کنیکٹ کیے جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کی، تو آپ نے کیا ابھی تک سمجھا ہے کیوں یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں دہشت گردوں کی طرف سے؟
देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से एक मजीद कोशिश की गई है, जिसमें आर्मी चीफ और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएई गए, वो कुवैत गए और बहुत सारे एमओयू साइन हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। तो ऑलरेडी आपको पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जब पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई तो हमने देखा कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हो गए। अब हम देख रहे हैं कि मजीद इन्वेस्टमेंट आने की बातें हो रही हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि दोबारा इस तरह की ऑपरेशन जो हैं अब वो जारी, इस तरह की दहशत गर्दाना जो कार्रवाइयाँ वो हो रहे हैं। सो वो जो पाकिस्तान की कोशिश है कि अब मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टेबिलिटी हो, आवाम के अंदर एतमाद हो, हालात बेहतर हों, उन हालात को डिस्टर्ब करने के लिए ये चीजें जो है वो की जा रही हैं। पहला पॉइंट तो इसमें ये नजर आता है। दूसरा, देखिए अफगानिस्तान को इस चीज को मेक श्योर करना है कि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट जगह पे है। एक तरफ सेंट्रल एशिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, उनको अपनी वो एक जत्था नहीं है, वो एक ग्रोह नहीं है। अब उनके पास मुल्क है, चीन ने अपना सफीर अफगानिस्तान भेजा है, अफगानिस्तान अपना सफीर चीन भेज रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। सो वो अगर आप एज ए जत्था ऑपरेट करेंगे, एज ए ट्राइबल माइंडसेट ऑपरेट करेंगे और एज ए वो उस माइंडसेट से ऑपरेरेट करेंगे जी हम तो पहाड़ों में रहते थे और अभी भी हमने उन दहशतगर्द ग्रुपों को जगह देनी है, टीटीपी के साथ मिलकर वो अमेरिका के साथ लड़ते रहे हैं, तो चीजें 15 अगस्त 2021 के बाद चीजें बदल गई हैं। पाकिस्तान मूव ऑन कर गया है, हमने बड़ी जानें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। अफगानिस्तान को अपने जो यूथ है जो यहाँ से छोड़ के चली गई है, आपको याद होगा 15 अगस्त के सीन चेक करें जब अमेरिकन जहाज अफगानिस्तान छोड़ रहे थे तो उस वक्त क्या था। सो अफगानिस्तान को जिस तरह अफगानिस्तान ने एक मुआहदा अमेरिका के साथ किया था कतर में, मैं समझता हूँ उस तरह का ही मुआहदा अफगानिस्तान को तमाम रीजनल पार्टनर्स के साथ करने की जरूरत है, पाकिस्तान के साथ करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वो ईरान के खिलाफ नहीं होगी, वो सेंट्रल एशियन ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और अफगानिस्तान के अंदर वो जो असला पड़ा हुआ है उस असले को दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ में नहीं लगेगा। अफगानिस्तान की जो तालिबान लीडरशिप है उसको एज ए स्टेट ऑपरेट करना है, उसे एज ए ग्रुप, एज ए जत्था, एज ए नॉन स्टेट एक्टर वो अब ऑपरेट नहीं कर सकते। अदरवाइज देखिए पाकिस्तान की भी एक एपेटाइट है, हमने पिछले 15-18 सालों के अंदर 70-80 हज़ार लोगों की जानें दी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे मीडिया के लोग, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे बिजनेस कम्युनिटी। अब एपिटाइट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया कहाँ पे तरक्की कर रहा है, दुनिया सेंट्रल एशिया के अंदर बेहतरी आ रही है, चाइना हमारे पास एक बड़ी मार्केट है, वो जो इन्वेस्टमेंट लेके आई थी उसको बलूचिस्तान में सैबोटेज करने की कोशिश की गई है। अब नई जो दुनिया इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में पर्टिकुलरली हमारे जो अरब दोस्त ममालिक करने जा रहे हैं, क्या उसको भी सैबोटेज करने की कोशिश की जाएगी? और वो जो अफगान तालिबान को ये समझ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्द पर्टिकुलरली टीटीपी, टीटीए और जो बाकी ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे किन के हाथों में खेल रहे हैं? क्या ये दुश्मनों के हाथों में तो नहीं खेल रहे? अगर ये ऐसा है तो आई थिंक अफगान तालिबान को पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान की अवाम की जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना है। ठीक है, कमर साहब हमारे साथ ही रहेगा। इसी दौरान हमें मोहम्मद अली साहब दिफाई तज्जिया कार हैं, आप उन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनकी भी एक्सपर्टीज़ इसके ऊपर जानते हैं। मोहम्मद अली साहब आप बताइएगा, आप क्या वजह समझते हैं ये जो डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों ने कार्रवाइयाँ की, हमारी फोर्सेस ने बड़ी मुस्तैदी से उनको जवाब दिया, लेकिन इसकी वजह क्या है? ये जो हालिया लहर हम देख रहे हैं और किस तरह से एक फ्रंट पे तो हम उनको जवाब दे रहे हैं, बट आलमी दुनिया की अगर हम बात करें तो किस तरह से ये उठाया जा सकता है मामला और बेहतर तरीके से इसको किस तरह से बावर करवाया जा सकता है ताकि हम इसके ऊपर काबू पा सकें? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की अफवाज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस इदारों को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जो कि रोज़ाना अपने सरधड़ की बाजी लगा के हमारी सलामती को इंश्योर करने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसका जो एक नज़रियाती पहलू है वो आपकी वसातत से नाज़रीन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि पैगाम पाकिस्तान के नतीजे में जो कि तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा इस बात को वाज़े तौर पे फतवा दे चुके हैं कि ये इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी जो है वो असल में पाकिस्तान और इस्लाम के साथ दुश्मनी और पाकिस्तान और इस्लाम पर हमला है, तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा पहलू जो है इसका वो कानूनी है, जो कि आप जानते हैं कि इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो वो उसकी अहमियत भी इस हवाले से बहुत बढ़ जाती है
کہ یہ اس طرح کے حملے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کی کتنی اہمیت ہے تاکہ فوری انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے ان دہشت گردوں کو اور ان کو قرار واقعی سزا دی جا سکے، اور جو اور بھی گمراہ لوگ ہیں ان کو بھی سدباب کیا جا سکے کہ وہ ان کے راستے پہ نہ چلیں۔ ایک تیسرا پہلو جو ہے اس کا افسوسناک وہ سفارتی ہے کہ بدقسمتی سے بدستور اس طرح کے حملے جو دہشت گرد تنظیمیں کر رہی ہیں وہ افغانستان کی ٹیریٹری کو پلاننگ، کوآرڈینیشن اور تمام ریسورسز کے حصول کے لیے استعمال کرتی آ رہی ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ڈومین ہے وہ آپ کی اور میڈیا کی اور انفارمیشن کی ہے کہ ہم اپنے عوام کو، اپنے سیاسی رہنماؤں کو اور سیاسی جماعتوں کو بتائیں کہ اس وقت جب کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک فیصلہ کن انداز میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم تمام تر سیاسی اختلافات کو بھلا کر ہمارا میڈیا، ہماری عوام، ہمارے سویلین ادارے، افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور کوئی غلط بیانیے اور فیک نیریٹو اور ایسی دشمن کی کوششیں کہ وہ ریاست، فوج اور عوام کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کریں اس کے زیر اثر بھی نہ آئیں اور اس کا سدباب بھی کریں۔ جی ہمارے ساتھ ہی رہیے سید محمد علی صاحب۔ قمر صاحب آپ یہ کہیے گا کیا اس زاویے پر اگر تھوڑا دیکھا جائے اور اس پر تھوڑا تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے کمپریہنسو اور بڑا ایک پازیٹیو اقدام ہے پاکستان کے لیے، اور ہم نے یہ لرن کیا ہے اوور دی ایئرز کہ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو حل کیے بغیر امن ممکن نہیں ہوگا، تو اس کو لے کر ہمیں کچھ اس طرح کی کارروائیاں مزید بھی ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں ہو سکتی ہیں اور پری ایمپٹ بھی کرنا ہوگا ہمیں؟ دیکھیں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں یہ کویشچن یہ ہے کہ یہ سوسائٹیل سیکیورٹی ہے، کوئی ملک الاؤ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر انلیگل لوگ موجود ہوں، اور جب آپ نے اس طرح کا فیصلہ کیا کہ ہم انلیگل جو افغانز ہیں ان کو ہم اپنے گھروں میں بھیجنا چاہتے ہیں، تو وہ انٹرسٹ گروپ جو افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ ایک رائٹ ٹائم ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی ایک جنگ بھی کروا دی جائے، ایک ماحول کو خراب کر دیا جائے، حالات کو خراب کر دیا جائے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہاتھوں میں نہ آئیں۔ وہ ایسے افغانستان کی جو کرنسی ہے یا وہاں پہ جو اکانومی ہے وہ ایسے بہتر نہیں ہوگی کہ اگر وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو باہر سے جو ہوسٹائل پاورز آ کے پیسہ دیں گی، وہ تبھی وہاں پہ ترقی کر سکتے ہیں اگر وہ پاکستان کی اکانومی سے جڑیں گے۔ سو ہمیں افغان طالبان کو اس چیز کو سمجھانا ہے، وہ جو مائنڈ ان کی ٹرانزیشن ہونی ہے، وہ حال ہی میں اتنی دنیا کی بڑی طاقتوں سے لڑتے لڑتے پہاڑوں سے نیچے کابل میں اپنے آفیسز میں بیٹھے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ یہ ڈائیلاگ کرنا ہے، انگیج کرنا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے ان کو ان چیزوں کو بتانا ہے کہ وہ ایک 7ویں صدی کی جو ایک نظام کو نہیں چلا سکتے اور رائج نہیں کر سکتے، وہ ایک ماڈرن اسٹیٹ جو آج کل جسے نیشن اسٹیٹ سسٹم کہتے ہیں وہ اس کا حصہ بنے ہیں، وہ UN میں اپنے نمائندے بھیج چکے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ باقی ہوسٹائل گروپوں ممالک کے ہاتھوں میں کھیلیں اور ایسے گروپوں کو رہنے دیں افغانستان کے اندر جو ہوسٹائل ممالک کے اندر کھیلیں۔ جیسے امریکہ پاکستان کو کہتا ہے کہ جی دیکھیں آپ کے ملک میں اگر کوئی دہشت گرد گروپ ہے اس کو ختم کریں، اور پاکستان کی فوج نے اور عوام نے مل کے ان گروپوں کو ختم کیا ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی ایون انڈیا کے اندر دنیا کے جہاں ملکوں میں دہشت گرد گروپ پائے جاتے ہیں وہاں کی اسٹیٹ اور فوج ان کو ختم کرتی ہے۔ یہ ذمہ داری افغان طالبان کی بھی ہے اور ان کے سیکیورٹی اور پولیٹیکل اپریٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان گروپوں کو ختم کریں اور جو ریجنل ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کریں۔ دیکھیں دنیا ترقی کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، یوتھ کا زمانہ ہے، وہ اپرچونٹیز چاہتے ہیں، ان کے لیے اپرچونیٹیز بند نہ کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریجنل ممالک کو ساتھ ملا کے، رشیا کو، ایران کو، سینٹرل ایشین ممالک کو ساتھ ملا کے، چائنا کو ساتھ ملا کے افغان طالبان کے ساتھ اس حوالے سے بات کرنی چاہیے کہ دہشت گرد گروپوں کو ہوسٹائل ایجنسیز کے ہاتھوں میں نہ کھیلنے دیں۔ ادروائز جو پاکستان نے قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کی عوام نے جو 40 سال افغان بھائیوں اور بہنوں کو ہوسٹ کیا ہے، وہ جو مسٹرسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے نقصان پیدا ہوگا، دونوں ملکوں کے درمیان مزید تفریق پیدا ہوگی، تقسیم پیدا ہوگی۔ دراڑے افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، ان کو تو زیادہ انگیجمنٹ چاہیے، ان کو تو زیادہ کنیکٹیوٹی چاہیے، تو وہ کنیکٹیوٹی تبھی ممکن ہے جب ان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اور افغانستان کی جو ٹرو پوٹینشیل ہے اس کو مٹیریلائز کریں۔ وہ جو ٹرو پوٹینشیل چھپی ہوئی ہے افغانستان کے اندر، پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان کی جو آؤٹ لک اس طرح ہو، نہ پاکستان چاہتا ہے ہماری آؤٹ لک دنیا میں ایسی ہو کہ ہم ایک سیکیورٹی کے چیلنجز یہاں پہ ہے۔ افغان طالبان کو افغانستان کی آؤٹ لک بدلنے کے لیے وہاں پہ ایک جو میسب تبدیلیاں کرنی چاہیے، اور وہاں پہ جو ینگ لوگ افغان حکومت کے اندر ہیں جو طالبان ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو سمجھائیں
کہ اس پرانے انداز سے اگر آپ چیزیں چلانے کی کوشش کریں گے اور پرانے معاملات کے ذریعے آپ نظام چلائیں گے تو ظاہری بات ہے دوستیاں تو نہیں بڑھیں گی، زیادہ دشمنیاں بڑھ سکتی ہیں، اور بعد میں پھر جب ٹاپ لیڈرشپ نہیں رہتی تو پھر پیچھے لوگوں کو اپولوجائز کرنا پڑتا ہے، انگیج کرنا پڑتا ہے، اور پھر جی صاحب یہی جو آپ بالکل بات اٹھا رہے ہیں میں محمد علی صاحب کی طرف لے کے بڑھتی ہوں۔ محمد علی صاحب اس زاویے کے اوپر بھی غور کیجئے گا، کیونکہ ہم بڑی دفعہ افغانستان سے انگیج بھی کر چکے ہیں، پاکستان اپنے تہیں بھی دیگر فورمز کے اوپر بھی افغانستان سے معاملہ اٹھاتا رہتا ہے، لیکن کیا وہ اقدامات ہوں یا کیسے مزید اثر ڈالا جا سکتا ہے اس میں کہ افغانستان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو مزید؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ایک ہمہ جہت نیشنل سیکورٹی پالیسی چاہیے، جس میں اوبیسلی جس طرح آپ نے کہا اور ڈاکٹر چیمہ نے کہا کہ سفارتی پہلو اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن سفارتی پہلو بھی دو طرفہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بائیلیٹرل لیول پہ آپ افغانستان کے ساتھ دباؤ برقرار رکھیں، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں، اور جو انلیگل افغانی ہیں ان کو ان کے سپرد کریں۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ ملٹی لیٹرل بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں جس طرح پاکستان کے آرمی چیف بھی اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو افغانستان بتدریج اس خطے اور عالمی امن کے لیے دوبارہ سے خطرہ بنتا جا رہا ہے، یہ معاملہ وہ امریکہ میں بھی اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس معاملے پہ ہم روس، چین، ایران، سینٹرل ایشین ریپبلک سے بھی رابطے میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمہ جہت اپروچ جو ہے وہ ان ممالک کی جانب سے وہ بہتر انداز میں موجودہ افغان حکومت کو قائل کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دو پہلو اور میں کوئکلی آپ سے شیئر کر لوں کہ ایک تو نظریاتی پہلو بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو پیغام پاکستان ہے جس کو تائید حاصل ہے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو تمام مساجد، تمام مسالک، تمام مدارس اور تمام امام بارگاہوں تک پہنچنا چاہیے، تاکہ ہم آپس میں غلط فہمیوں اور نفرتوں کا خاتمہ کریں جس کو ہمارے دشمن آپس میں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو انلیگل لوگ موجود ہیں غیر قانونی طور پہ، ان کو جلد از جلد ایک باضابطہ انتظام کے تحت واپس روانہ کیا جائے، تاکہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر تمام لوگ اکاؤنٹڈ فار، آئیڈینٹیفائڈ اور لا ابائڈنگ ہو۔ اور جو چوتھا پہلو ہے وہ معاشی ہے کہ جب تک ہم کرپشن کا، انلیگل اسمگلنگ کا، ٹرانزٹ ٹریڈ کو مینج کرنے کا اور جو اسمگلنگ اور دیگر معاملات کا کو کنٹرول نہیں کریں گے، تو یہی وہ اکنامک سپورٹ بیس پرووائڈ کرتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کو۔ تو جب آپ نے دہشت گردی کا ایک فیصلہ کن، ہمہ جہت اور جامع انداز میں خاتمہ کرنا ہے، تو آپ نے اس کی نظریاتی سپورٹ کو بھی ختم کرنا ہے، آپ نے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو باور بھی کرانا ہے تاکہ وہ دشمن کے بیانیے کے زیر اثر نہ آئیں۔ آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اس کی فائنینشیل سپورٹ بھی ختم کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان ہمسایہ ملکوں کو باور کرانا ہے کہ اگر کہ یہ ان تنظیموں کی جو سپورٹ ہے وہ خود ان کے اپنے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر افغانستان چاہتا ہے کہ وہ اس کو دنیا ریکوگنائز کرے، وہاں انویسٹمنٹ آئے اور وہاں کے لوگوں کی خوشحالی اور ترقی ممکن ہو سکے، تو وہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ خطے کے دیگر ممالک خصوصاً پاکستان کی سیکیورٹی کی جو توقعات ہیں اس پہ پورا اترے گا اور اپنی ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ جی، ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پر آپ کو آگاہ کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل کی سماعت سے متعلق، جہاں پر یہ سوال سامنے آیا چیف جسٹس نے پروزیکیوٹر سے کیا کہ کون سے شواہد ہیں جن سے آپ ان کا تعلق اس کیس سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ بھی سوال کیا عامر فاروق صاحب نے کہ جائیدادوں کی مالیت کا تعین کرنے سے متعلق کوئی دستاویز تو ہوگی، ریکارڈ پر کوئی ثبوت ہوگا، کوئی گواہ ہوگا، آپ بتائیے کہ العزیزیہ کب لگائی گئی، نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نیب پروزیکیوٹر نے کہا کہ ثبوت میں دستاویز ان کی اپنی ہے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے پھر سوال کیا کہ یہ کس کے حوالے سے دستاویز ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے پچھلی سماعت پر کہا تھا کہ جج سے متعلق تعصب کا معاملہ موجود ہے۔ اس پر نیب پروزیکیوٹر نے کہا کہ جج کی برطرفی کے بعد اس فیصلے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ نیب پروزیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ العزیزیہ ریفرنس کا احتساب عدالت کا یہ فیصلہ متعصبانہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب پروزیکیوٹر نے کہا کہ جج سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد
इस फैसले को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। ये इंतहाई अहम रिमार्क्स जो कि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से दिए गए हैं। उन्होंने अदालत को कहा कि जज की बरतरफी के बाद उस फैसले पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, यानी एहतसाब अदालत का अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पे फैसले के मुतालिक बात कर रहे हैं। फिर कहा कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का एहतसाब अदालत का ये फैसला मुतासिबाना है। जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस फैसले को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। ये नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने बयान किया।